جی السلام علیکم لسنرز. آج لیکچر ہے ہمارا لرننگ اینڈ میچوریشن کا، اور دیکھتے ہیں ہم کہ لرننگ اور میچوریشن کیا سیم چیز ہے یا ڈفرینٹ ہے. اکثر اوقات ان ورڈس کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، سملر سمجھا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں سملر ہیں یا ڈفرینٹ ہیں. میچوریشن کا تھوڑا سا کانسیپٹ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا، تو یہاں پہ اگین دوبارہ سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. میچوریشن ایک بایولوجیکل کانسیپٹ ہے، نیچر پروسیس ہے. آپ کو خود سے نہیں کرنا ہوتا، خود آٹومیٹیکلی یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. کیوں؟ فزیولوجیکل ڈیولپمنٹ ایک انسان کے اندر جو ہو رہی ہے، آپ کے جو آرگنس ہیں وہ میچور ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے مسل جو ہیں وہ ان میں اسٹرینتھ آ رہی ہوتی ہے. تو جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اس کے جو انٹرنل آرگنس ہیں وہ میچور ہوتے ہیں اور اس کی مسلس میں اسٹرینتھ آتی جاتی ہے. انفولڈنگ اینڈ رائپننگ آف انہیریٹڈ ٹریٹس، کچھ ٹریٹس لے کر آتا ہے بچہ، تو آہستہ آہستہ وہ ٹریٹس جو ہیں وہ شو ہوتے ہیں. اس میں میچوریشن میں پریکٹس، ایکسپیرینس یا ایکٹیویٹی ریکوائرڈ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نیچرل پروسیس ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا، یہ نیچرلی ایک بایولوجیکل پروسیس ہے جو خود بخود ہوگا. ایسے بیہیورل سیکوینس، ایسے آپ کی جو بیہیویئر ہے وہ ڈیولپ ہو جس میں آپ کی پریکٹس نہ ریکوائرڈ ہو، ایسے بیہیویئرس کو آپ میچوریشن کہتے ہیں. اور ایسے بیہیویئر جن میں ٹریننگ کی وجہ سے کوئی وہ بیہیویئر جو ہے اس کا وہ اسپیڈ اپ نہ ہو رہے ہوں، وہ فاسٹ نہ ہوں، اور ایسی بیہیویئر جن میں آپ کی کوئی پریکٹس جو ہے وہ فائدہ مند نہ ہو، تو وہ بھی آپ کی میچوریشن میں آتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ میچوریشن میں آپ کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں ایگزامپل کوٹ ہوئی ہوئی ہے: سوئمنگ آف ٹیڈپول اینڈ فلائنگ آف برڈس. برڈس کو کس نے بتایا ہے کہ آپ نے جب آنا ہے دنیا میں تو آپ نے فلائی کرنا ہے، اور ٹیڈپول کو کس نے بتایا کہ آپ نے سوئم کرنا ہے؟ ان کے جینس میں موجود ہے. اور جیسے جیسے برڈس کے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے جاتے ہیں جیسے، تو ان کے جو ہے وہ ونگس میں اسٹرینتھ آتی جاتی ہے، اور ایک دم آتے ساتھ ہی وہ اڑنا نہیں شروع کر دیتے. جیسے جیسے ان کی وہ میچور ہوتے جاتے ہیں اور ونگس میں ان کی اسٹرینتھ آتی جاتی ہے، تو وہ پھر فلائی کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ فوراً نہیں ہو جاتی. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے انسان، ایک چھوٹا بچہ یا اینیملس کی بات کر لیں، تو وہ آرگنز ان کے میچور ہوتے ہیں، اینڈ دین پھر وہ وہی چیز شو کرتے ہیں جو ان کی جینس میں موجود ہوتی ہے. تو ایک بایولوجیکل پروسیس ہے جو کہ چل رہا ہے، ہمیں اس میں پریکٹس ٹریننگ ریکوائرڈ نہیں ہے. لرننگ کی ڈیفینیشن ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھی. لرننگ از اے ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. اس میں پریکٹس، ایکسپیرینس اور ٹریننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور لرننگ جو ہے وہ ایکسٹرنل اسٹیمولس ریکوائرڈ ہوتا ہے کچھ لرن کرنے کے لیے. جیسے ٹیچر جو ہے وہ انسٹرکشن دے گا تو بچہ لرن کرے گا. تو ایکسٹرنل اسٹیمولس جو ہے وہ ٹیچر کی انسٹرکشن ہے یا ٹیچر نے کچھ بتایا وہ ہے. تو یہاں پہ یہ نیچرل لرننگ جو ہے نیچرل پروسیس نہیں ہے. یہاں پہ اسٹیمولس ریکوائرڈ ہے فرام آؤٹ سائڈ. آؤٹ سائڈ مطلب ایک انسان کی باہر کی انوائرمنٹ سے اس کو کچھ ریکوائرڈ ہے، تب جا کے وہ کچھ سیکھتا ہے. اور اس میں جینیٹکس کا کوئی رول نہیں ہے. جیسے میچوریشن بایولوجیکل پروسیس ہے، وہاں جینس کی بات آتی ہے، جینیٹکس کا رول ہے. جس طرح کی جینس لے کر آتے ہیں اسی طرح کے بیہیویئر میں شو ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جینیٹکس کا کوئی رول نہیں. یہاں آپ کی ٹریننگ، جتنی آپ ٹریننگ کریں گے، جتنی آپ پریکٹس کریں گے، اتنی اچھی آپ کی لرننگ ہوگی. تو یہ تو ہمارے پاس ڈفرینس آ گیا. اب ہم دیکھیں گے کہ میچوریشن اور جو لرننگ ہے وہ کیا انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں، ان میں کوئی ریلیشن شپ ہے؟ ہاں جی، بالکل ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ ہے. جب تک ایک اسپیسیفک میچوریشن لیول اچیو نہیں ہو جاتا، تو نہ ہی انسان کا بچہ نہ ہی جانور کا بچہ جو ہے، جو اس کی جینس میں موجود ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ لرن کر سکتا ہے. لرننگ بھی اس وقت ہوگی جب آپ کا وہ اسپیسیفک آرگن جو ہے وہ اسپیسیفک میچورٹی لیول تک پہنچ جائے گا. اور یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے
کہ اسپیسیفک جو لیول ہے وہ اچیو جب ہو جاتا ہے میچورٹی کا، تو اس کو کہتے ہیں، اس کانسیپٹ کو، ریڈینیس فار این ایکٹیویٹی. مطلب آپ اس طرح سے بھی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ آتے ساتھ ہی انسان کا بچہ بولنا نہیں شروع کر دیتا، یا چلنا نہیں شروع کر دیتا. جیسے اس کے ٹنگ کے مسل میں اسٹرینتھ آتی جاتی ہے، اور جو وہ لینگویج سن رہا ہوتا ہے ادھر ادھر سے، وہ پھر آہستہ آہستہ بولنا اسٹارٹ کرتا ہے. پہلے آوازیں نکالے گا، پھر 1 ورڈ اسٹیج، 2 ورڈ اسٹیج، اس طرح سے ہوگی. اسی طرح سے آتی ساتھ ہی وہ دوڑنا شروع نہیں کر دے گا، چلنا شروع نہیں کر دے گا. جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے جو مسلز ہیں لیگس کے، اس میں اسٹرینتھ آتی جاتی ہے، وہ میچور ہوتے ہیں، اینڈ دین پھر وہ واک کرنا اسٹارٹ ہوتا ہے. تو میچوریشن لیول اچیو ہوگا، بایولوجیکل پروسیس ہوگا، ایک پرماننٹ چینج آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسپیسیفک لرننگ لیول اچیو ہو سکے گا. تو یہاں پہ ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے خاص انسٹرکشن یہ ہے کہ ایک بچہ جو ایک اسپیسیفک میچوریشن لیول تک نہیں پہنچا، اس کو زبردستی کچھ سکھانے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ جب تک میچوریشن لیول ایک اسپیسیفک نہیں آئے گا وہ بچہ کچھ سیکھ نہیں سکے گا. اور بچے کو فورس کرنا جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ صرف اس کے اوپر دباؤ ڈالنے یا اس کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالنے والی بات ہے، اس سے کچھ اچیو نہیں ہوتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کی اپوزٹ بات یہ کہ اگر ایک بچہ ایک اسپیسیفک میچوریشن لیول تک پہنچ گیا ہے، اس لیول پہ جہاں پہ اس کو وہ چیز سیکھ لینی چاہیے اور اس کو نہیں سکھائی جا رہی، یہ چیز بھی غلط ہے. اور یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ایک اسپیسیفک میچوریشن لیول، اسپیسیفک ٹائم آ جائے جب بچے کو ایک چیز سکھائی جائے، تو سکھائی جانی چاہیے، تو اس ٹائم ہی وہ چیز سکھائی جائے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے لیٹ کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے ریلیشن شپ ہے ہمارے پاس میچوریشن اینڈ لرننگ کا. اسی طرح سے کبھی کبھی کچھ ایسے ایکٹیویٹیز، کچھ ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جس میں ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میچوریشن کی وجہ سے یہ بیہیویئر میں چینج ہے یا لرننگ کی وجہ سے. اس میں لینگویج ڈیولپمنٹ کی ہی بات آئی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک میچوریشن لیول اس کا اچیو ہو گیا جہاں وہ لینگویج سیکھ سکتا ہے. تو جب تک وہ میچوریشن لیول اچیو ہو گیا، لیکن اس کو آؤٹ سائڈ ٹریننگ ریکوائرڈ ہے. ایک اسپیسیفک ایج میں بچہ جو ہے وہ 1 ورڈ 2 ورڈ اسٹیج آتی ہے، دین فریزز بولنا شروع کرتا ہے. تو وہ لیول جب اچیو ہو جاتا ہے، تو اگر اس بچے نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی آواز، کوئی ساؤنڈ، کوئی لینگویج نہیں سنی ہوئی، تو وہ بولنا خود بخود سٹارٹ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میچوریشن تو بایولوجیکل پروسیس ہے، لیکن لرننگ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آؤٹ سائڈ اسٹیمولس موجود نہیں ہوتا. تو ایک اسپیسیفک میچوریشن لیول اچیو ہو جائے اور اس کے بعد اس کو لینگویج سکھائی جائے، تب وہ بچہ بولنا شروع کرے گا. اور لینگویج وہ بولے گا جو اس کے سامنے بولی جاتی ہے، جو اس کے کانوں میں سنائی دیتی ہے، جو الفاظ ہیں ان کے جو ساؤنڈز ہیں جس نے سنی ہوئی ہیں لفظوں کی، تو وہی لینگویج جو ہے وہ بولتا ہے. تو میچوریشن اور لرننگ کا بہت ریلیشن شپ ہے آپس میں. اور میچوریشن لیول پہلے اچیو ہوتا ہے، اینڈ دین اس بچے کو، یا کوئی اینیمل کا بچہ ہو یا پھر انسان کا ہو، کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی چیز سکھائی جاتی ہے، اس کے بعد وہ سیکھتا ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو بہت کلیئر ہو گیا ہوگا میچوریشن اینڈ لرننگ کا کیا ڈفرینس ہے اور ان دونوں کا ریلیشن کیا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ بہت جلد آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.